الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، آیت نمبر 39 سورہ رعد۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ اب ہماری آج کی جو ہے درس کی شروعات ہوگی آیت نمبر 40 سے، اور وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ آیت نمبر 41۔ اب یہ سورہ رعد ختم ہونے کے قریب ہے، اب یہ چند آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو آج جو آیت ہے ہمارے پاس وہ آیت نمبر 40، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اصل میں یہ ہے وَإِن مَا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی نعدہ، ان میں سے بعض جو کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی ہم دکھا دیں، آپ کو دکھا دیں، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے اور اسلام کی دعوت میں جو ہمیشہ روڑا اٹکا رہے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عذاب بھیج دیں، جس عذاب کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر ہم وہ بھیج دیں، آپ کی زندگی میں وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے اور آپ بھی اس کو دیکھ لیں، او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی آپ کی وفات تک ہم کوئی عذاب ان کے اوپر نہ بھیجیں، جو بھی معاملہ ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، البلاغ جو کہا گیا نا، یہ اس کے اندر یہ معنی آ جاتا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ انما کہا گیا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، کس کے اوپر کیا عذاب کب بھیجنا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہمارے ذمے ہیں، ہماری مشیت پر ہے، وہ آپ کے ارادے سے اور آپ کی جو ہے چاہت سے یہ چیزیں نہیں ہونے والی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب کی ذمہ داری ہماری ہے، حساب کی ذمہ داری ہماری ہے، حساب کا معاملہ ہمارا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بات کہی ہے۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اور اس میں جو تزکیے کا پہلو ہے، ہم اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد اگلی آیت کے بارے میں بات آئے گی۔ اس آیت کے تعلق سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں آئے گی، صرف تزکیے کا جو پہلو ہے وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے رسول سے کہی ہے، اپنے رسول سے کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے دشمنوں کو مٹانے کا، اللہ کے دشمنوں پر عذاب نازل کرنے کا، دین کو غلبہ دینے کا،
اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہم کب کیا کریں گے، یہ سارا معاملہ خالص ہمارا ہے۔ اس میں ہماری مشیت، ہمارا ارادہ وہی کار فرما ہوتا ہے۔ اس میں کسی اور کی کوئی مشیت نہیں چلتی ہے، کوئی ارادہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ۔ یا یہ کہ کوئی بھی اللہ کی مدد آنے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، چاہے عذاب کا ہو کسی اور چیز کا ہو، اس سے پہلے آپ کی ہی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے اور آپ دنیا سے چلے جائے۔ اس سلسلے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کون کیا 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 نہیں کیا۔ کسی کا بھی جو حساب و کتاب ہے نا، حساب و کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے، اور آپ کا کام صرف کیا ہے؟ جو اللہ کا پیغام ہے، وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں میرے بھائیوں میری بہن، تزکیے کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرض کر لو کہ یہ بات آپ سے کہی جا رہی، یہ بات ہم سے کہی جا رہی، اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو وعدہ ہے مومنین کی مدد کرنے کا، وہ جو وعدہ ہے دشمنوں کو ختم کرنے کا، وہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں پر عذاب بھیجتا ہے، وہ وعدہ، اللہ کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے جو رسول کی ذمہ داری تھی۔ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ پہنچانا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا ہے، رسول کی ذمہ داری تھی، وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوہری ذمہ داری تھی۔ ایک ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ جو وحی آ رہی ہے آسمان سے، ایک تو وہ وحی آپ کے پاس آتی تھی، جس کو تلقی عربی میں کہتے ہیں، اسے حاصل کرنا، اور دوسری ذمہ داری تھی کہ اس کو جو یہ وحی آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا دی گئی ہے، یہ جو میسج آپ کے دل و دماغ پہ بیٹھا دیا گیا، اس میسج کو، اللہ کے اس میسج کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جس کو عربی میں بلاغ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری صرف اس کو پہنچا دینا۔ تو یہ جو دوسری ذمہ داری ہے پہنچانے والی نا، وہ ہمارے اوپر بھی ہے، میرے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ایسی تھی جو باقی رکھی گئی ہے، آپ کے بعد آپ کی امت یہ کام انجام دے گی کہ اللہ کے اس میسج کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتی رہے گی، اور یہ پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب و کتاب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کس کا معاملہ ہے، کس کو کیا سزا دینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ خالص ہمارا معاملہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ جب رسول کو نہیں دیا یہ حق، تو عام انسانوں کو کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہن؟ تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔
ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہم لوگوں پر حکم لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگوں کو سزائیں دلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں. نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچاؤ، صحیح طریقے سے پہنچاؤ اللہ کی بات کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام. قرآن میں آپ یہ بات بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. جمعے کے دن 2 سورتیں پڑھتے ہیں، اکثر جمعے کی نماز میں آپ سنتے رہتے ہیں فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر. آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یاد دلانے والے ہیں. آپ کا کام لوگوں کو یاد دلانا ہے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، مسلط نہیں کر دیے گئے. نہیں، آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے، لوگوں کو یاد دلانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. اس کے بعد آخر میں کیا ہے اس سورہ کے اندر؟ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ یقیناً ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹنا ہے، اور ہمارے اوپر ہی ان سب کا حساب ہے، وہ سب ہم کرنے والے ہیں. وہی بات یہاں پر بھی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دو. آپ کا کام یہ نہیں ہے کسی کو سزا دلوانا کہ ان کو یہ مل جائے، ان کو یہ مل جائے. میں تزکیے کے پہلو سے یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ سب سے. یہ بڑا سوال آتا رہتا ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے. بڑی دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، جگہ جگہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر عذاب نازل کرتے، ان کے ساتھ یہ کرتے وہ کرتے. اور جو دشمن ہیں ان کی جو بھی جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، ان کو جو ہے ان کے اندر دشمنی ہو جائے، وہ بکھر جائے. جو ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں ان سب میں یہ چیزیں ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے. لیکن عملاً ایسا یہ ہو رہا ہے جو دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر. ابھی اس وقت کے حالات کی بات کر رہا ہوں. جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں لڑتے جا رہے ہیں. وہ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ ان سب چیزوں کو جانتے. عملاً یہ ہو رہا، ایسا ہو رہا. اتنی دعائیں، اتنے قنوت نازلہ اور یہ سب چیزیں سب ہونے کے باوجود بھی یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہی معاملہ ہو رہا. اور ایسے حالات میں یہ آیت ہے جو آیت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے. قرآن میں ہر چیز موجود ہے میرے بھائی، اور قرآن میں ہر طرح کے، ہر زمانے کے اور ہر طرح کے حالات کے لحاظ سے یہاں نصیحتیں موجود ہیں. یہ گائیڈ لائن ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے قرآن کے اندر. آج کے ان حالات میں یہ آیت ہم سب کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کے لیے، مارگ درشن جسے ہندی میں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا پہلے ہی، اپنے رسول سے یہ بات کہی. اور یہ بات قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے. کیا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس کی مدت کیا ہوگی، اس وقت تک ہم لوگ زندہ رہیں گے یا ہماری وفات ہو چکی ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں نہیں رکھی ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ تو اس کو برباد کر دے تو فوراً اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جو ہے مسلمان مومن، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں دعائیں کرتے ہیں، کرنے کے بعد کیا سوچتا ہم اتنی دعا کی ہے لیکن کوئی بھی قبول نہیں ہوئی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ سب برباد ہو جائے لیکن ان کے اوپر تو کوئی عذاب آیا ہی نہیں، بلکہ یہ تو اور بھی طاقتور ہو گئے، ہماری مصیبتیں تو اور بڑھ گئی، ہماری پریشانیاں تو اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہے، وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں آئی۔ اگر ایسا کچھ بھی خیال آتا ہے تو یہ آیت پڑھیے، وہ سارے سوالوں کا اس میں جواب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا وعدہ کر رہے ہیں دشمن کے تعلق سے، آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب آ جائے اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے۔ اپنے رسول سے بات کہی، ہمارا جو وقت ہے متعین ہے، کب کہاں کہاں عذاب بھیجنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمارا ہر کام ایک سسٹم کے ساتھ ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہر کا وقت متعین ہے، اس وقت پر وہ چیز ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے، آپ نہ دیکھیں، آپ کی آنے والی نسلیں دیکھیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کی جو ڈیوٹی تھی، آپ نے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ آپ کو صرف اس کے بارے میں سوچنا، آپ کی ڈیوٹی کیا تھی، آپ کی ذمہ داری کیا تھی۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا جو کام تھا آپ کا، آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ اگر کام آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال، کس کے اوپر عذاب آیا، نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کیا معاملہ ہے، وہ بیٹھے بحثیں کر رہے ہو، اس بحث کے بارے میں، اس ڈیبیٹ کے بارے میں نا کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ بس اتنا ہوگا کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کی جو ڈیوٹی تھی، آپ نے اپنی وہ ڈیوٹی پوری کی یا نہیں کی۔ بقیہ انہوں نے کیا، اس نے کیا کیا، ان کا حساب کتاب اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ ان سے سمجھ لے گا، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں ان کے اوپر کوئی عذاب ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے، دنیا میں بہت مستیاں کیے، لیکن قیامت کے دن حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، وہاں بھی بچ جائیں گے تو ایسا نہیں۔ تو یہ جو حالات آپ دیکھتے ہیں، ان حالات کی روشنی میں ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ ان حالات میں ہمارے لیے یہ آیت گائیڈ لائن، اور ہم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کبھی بھی پریشان ہونے کے بجائے اس کے پہلو سے سوچنا چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ ہم زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے گمبھیر بھی ہوتا ہے اور آدمی پریشان بھی ہوتا ہے
کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اب کیا ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے، بہت سے مسائل اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. اتنی ہم نے دعائیں کی، رو رو کر کے دعائیں کی، ایسا کیا ویسا کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. دشمن تو اپنی جگہ پر ہے بلکہ اور مضبوط، اس کی صفوں میں اور اتحاد، اس کے مقابلے میں ہماری صفوں میں اختلاف انتشار. ہر جگہ جو اختلاف پایا جاتا ہے. چند لوگ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، اور بات جو ہے ذرا اکٹھا ہو کر کے اتحاد اور اتفاق کی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد اور اتفاق قائم نہیں کر پاتے. چند لوگ، پوری امت کو چھوڑیے. لیکن دشمن ان کے مقابلے میں اس کی صفیں متحد ہو رہی. پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. ہم روز دعائیں کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا. ہم تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. وہی ہے مسئلہ میرے پر. آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز. ایسا بھی نہیں رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا ویسے ہی اللہ تعالیٰ، جس کو بھی آپ کہیں گے نہیں ان کے اوپر عذاب نازل کر دو اے ہمارے رب، تو فوراً اللہ تعالیٰ نازل کر دو. ایسا نہیں رکھا. وہ سسٹم نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ہم کو وہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں اس کی مشیت، اس کے ارادے سے ہوتی ہے. جب تک اس کی مشیت نہیں ہوگی، اس کا ارادہ نہیں ہوگا، وہ چیز نہیں ہوگی. اور دنیا میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی قوم پر اس کی غلطی کی فوراً اس کو سزا دے دی جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاملے کو ڈیلے کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے. شاید وہ توبہ کر لے. اس کے لیے مناسب وقت جو اس کو سزا دینے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس مناسب وقت میں اس کو سزا دے گا. ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم متعین کریں گے کہ اس وقت ان کو یہ سزا ملنی ہے یا ان کو یہ سزا دینی ہے. ہم کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. تو یہ ہے، حالات کو دیکھ کر کے ہمارے بہت سارے بھائی بڑے نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت ان کو بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. وہ ان کے ایمان کی بات ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، اہل اسلام کو پریشانیوں میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے دکھتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ان کے ایمان کی علامت ہے. لیکن بہت زیادہ اس کو دل پر لینے کا معاملہ نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں، ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، تو ہماری جو ذمہ داری ہے پہنچانے کی، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو وقت مقرر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اس مقررہ وقت میں جو دنیا میں معاملہ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی. آخرت میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے. تو یہ وہ تزکیے کا پہلو تھا جو اس آیت میں تھا، آیت نمبر 40. اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 41، اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہے کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب. اوپر والی جو بات تھی اس کو اور کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیش کیا ہے. اور یہاں 3 اہم پوائنٹ ہیں، بلکہ 4 ہم کہیں. 4 باتیں ہیں اس آیت کے اندر. 4 جو ہے اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. کیا ہے یہ آیت؟ پھر سے پڑھیے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا انہوں نے دیکھا نہیں
کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یہ جوڑنے کے کا انداز، ہر آدمی سوچے اس کے بارے میں، ہر پڑھنے والا سوچے، دنیا کا ہر انسان یہ سوچے، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ انا ناتی الارض، ناتی ہم آتے ہیں، الارض زمین، یہ لینڈ، ننقصها ہم اس کو کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، ریڈیوز کرنا جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں۔ من اطرافها، اطراف کہتے ہیں طرف کی جمع عربی زبان میں یہ اس کے اطراف سے، اس کے سائڈ سے، اس کے کناروں سے ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں، کم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، کم کرتے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو مفسرین کا بھی اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ باتیں جو ہے مفسرین کی کئی کئی رائے ہوتی ہے، جو مشہور رائے ہے پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے اسلام کی فتوحات کی طرف، اس میں اشارہ ہے کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور کفر سمٹتا جا رہا ہے، کفر کی جو زمین ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی زمین دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مفسرین کی مشہور رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زمین کو گھٹانے سے مراد کفر کی زمین ہے۔ یہ اصل محاورے کی زبان ہے، محاورے کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیسے کفر کی یہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں کے جو علاقے تھے وہ آہستہ آہستہ فتح ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کی یہ سرزمین بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کا یہ ایریا بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے اہل شرک، مشرکین، اسلام کے دشمنوں کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ایک معنی مفسرین نے اس کا یہی کیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے، محاورے کی یہ زبان ہے کہ دیکھو کیسے اسلام پھیلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اور کفر سمٹتا جا رہا ہے، جتنا اسلام پھیلے گا کفر کی زمین اتنی ہی گھٹتی جائے گی۔ یہ تو یقینی بات ہے، تو آپ سب سمجھتے ہیں، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے، اس زمانے میں یہی چیز ہو رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ اکیلے تھے، اپنی بیوی کو سنایا تو ایک ساتھ ملا، بیوی اسلام میں آ گئی، دوست کو سنایا تو ایک اور ساتھ ملا، اپنے غلام کو سنایا زید بن حارثہ کو تو ایک ہاتھ اور بھی ساتھ میں آیا، اپنے چچا زاد بھائی کو سنایا جو آپ کی پرورش میں تھے، ان کو سنایا تو ان کا بھی ساتھ ملا۔ شروعات ایسے ہوتی ہے لیکن دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ کس کی طرف جا رہا تھا کہ آج چند ہیں، کل اور بڑھ گئے، کل اور بڑھ گئے، پرسوں اور بڑھ گئے،
اسلام کی زمین بڑھتی جا رہی تھی، کفر کی زمین گھٹتی جا رہی تھی۔ جب اسلام پھیلتا جائے، کفر سمٹتا جائے، تو اس میں خیر ہے، اور یہ گڈ نیوز ہے جو کسی مومن کو سنائی جانی چاہیے، اور جسے سن کر کے مومن کا دل باغ باغ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی تو ہم کو کہا، اس میں دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ نہیں آیا، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، ابھی تک یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ارے وہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، کفر کی تاریکیاں مٹتی جا رہی ہیں، کفر سمٹتا جا رہا ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ جب تک اسلام پھیل رہا وہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ جس دن یہ سلسلہ بند ہو گیا وہ آپ کی بیڈ نیوز ہوگی، وہاں آپ کو سوچنا ہوگا۔ یہ مطلب ہے، ایک تو جو ہے مفسرین نے یہ بات ذکر کی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ جب یہ سنتے ہو کہ مسلمان مرتد ہو رہا ہے، اور مرتد ہو کر کے کفار مشرکین کی طرف جا رہا ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایسا کیوں؟ جب تک معاملہ الٹے ہوتا، الٹے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ چاہے جتنا بھی پریشان ہو، چاہے جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، جتنا بھی ستایا گیا ہو، لیکن اتنا ستانے کے باوجود بھی آپ کا گراف اونچا ہو رہا ہے، اسلام کا گراف اونچائی کی طرف ہے، کفر کا گراف نیچے آ رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ یہ تو دیکھ کر کے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ عذاب آیا نہیں آیا اس کے بارے میں کیوں سوچیں؟ ہم نے یہ دعا کی تھی قبول ہوئی نہیں، اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے؟ اصل یہ ہے میرے بھائیوں، ابھی جس پہ تشویش ہونی چاہیے نا، وہ کیا ہے کہ یہ جو ارتداد کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ لوگ اسلام میں آئے، معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ اسلام سے پھر کر کے لوگ کفر و شرک میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں، جس کو آج کے زبان میں وری ہونا کہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے وری ہونے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی چیز ہے، لیکن اس کی طرف سوچ بہت کم ہوتی ہے، بہت کم میرے بھائی۔ کوئی یعنی فیلڈ میں یہ جو فیلڈ ورک ہوتا ہے نا، وہ جلدی کوئی نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا پورا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف تقریریں کرنا ہے بس، وہ سمجھ لیے کہ تقریر کر دی مسئلہ حل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہنچانے کا جو کام ہے نا، وہ تقریروں سے نہیں ہوتا ہے۔ میں کچھ چیزیں اور خود کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائیوں اور میری بہن۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بس خالی کانفرنسیں ہو رہی، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جہاں کوئی کانفرنس یا کوئی جو ہے اجتماع، کوئی جلسہ، کوئی اجلاس، گیدرنگ نہ ہو، ایسا کوئی ہفتہ نہیں گزرتا ہے۔ ایسے ایسے جو ہے عنوان، فتنہ ارتداد اسباب اور علاج۔ فتنہ ارتداد کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ، یعنی ارتداد کا فتنہ، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے کافر مسلم سے کافر بن رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ تقریریں کرنے سے وہ علاج ہوگا؟ اس کا علاج تقریریں نہیں ہے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقریریں کرتے تھے جا کر کے؟ نہیں، آپ کو جانا چاہیے،
ہر جگہ پہ آپ کے ایسے افراد ہونے چاہیے نا جو دیکھیں جا کر کے ایکچوئل میں کیا ہے معاملہ، کیا ہے مسائل، کیوں ایسا ہو رہا۔ جب تک جا کر کے فیلڈ میں آپ کام نہیں کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریریں نہیں کرتے تھے نا، وہ تو فیلڈ میں کام کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ نے فیلڈ میں کام کیا، فیلڈ میں کام کرنے والوں کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وہ ایمان کی جو مضبوطی تھی فیلڈ میں کام کرنے کی وجہ سے، تقریروں سے وہ مضبوطی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں مضبوطی ہے آج۔ جب ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کفر و ارتداد کا مسئلہ بھی آئے۔ تو آج ہمارا پورا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ صرف تقریریں تقریریں تقریریں، اس سے کچھ مسئلہ حل ہوگا؟ اچھا خاصا ٹائم لوگوں کا اس میں جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے وہ پروگرام دنیا بھر کا اس پہ خرچے ہوتے بے فائدے کے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسری بات کیا ہے، اب پھر اس کو آج کے دور میں چونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ نوٹ کر لی جاتی ہے، اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو بھیجا جاتا ہے، تو سارے واٹس ایپ گروپ میں اس کو بھیجنا، پھر بعد میں لوگ اس کو سنتے رہتے، پورا ٹائم اس میں۔ اس سے مسئلہ کیا حل ہوا؟ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ کچھ نہیں، کیونکہ جو فیلڈ ورک تھا وہ فیلڈ ورک نہیں ہوا نا۔ فیلڈ ورک یہ تھا کہ آپ کالجوں میں جاتے، آپ کی ایک ٹیم ہوتی جو ان کالجوں کا دورہ کرتی۔ لڑکیوں کا مسئلہ ہے تو لڑکیوں کی ایک ٹیم ہوتی، وہ ٹیم جا کر کے دیکھتی کہ یہ کون کون سی مسلم جو ہے لڑکیاں ہیں یہاں پر، ان کے تعلقات کن کن کے ساتھ ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کو سمجھاتے، ان سے باتیں کرتے، ان کو بتاتے اسلام کے بارے میں، ان کو اہمیت سمجھاتے اس کی۔ جو ہماری ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا۔ وہ تو ہم نے کیا نہیں، ہم نے سمجھا کہ تقریر کر دیا تو پہنچ گئے، نہیں۔ تقریر سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، وہ کیا، اس سے کیا فائدہ ان کو سننے؟ وہ تو دوسرے لوگ ہیں، وہاں تک کہاں بات پہنچ رہی ہے آپ کی؟ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ آپ کتنے بھی گروپ بنا کر کے اس کو ڈال بھی دیں گے تب بھی وہ تو یہ سب چیزوں کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہاں تک بات کیسے پہنچے گی؟ وہ چیز تو ہونی چاہیے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہوتا میرے بھائیوں کہ ہر روز لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی ساری پریشانیاں اٹھا کر کے بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی زمین بڑھتی جا رہی ہے۔ اور مقصد چونکہ ہمارا مقصد جو ہے یہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اللہ کے اس پیغام کے ماننے والے اور اس کے فالوور بن جائیں، مقصد یہی۔ وہ مقصد حاصل ہو گیا، ختم۔ مقصد یہ تھوڑی نہ ہے کہ کسی کے اوپر عذاب نازل ہی کروا، نہیں۔ تو جن ملکوں میں میرے بھائیوں ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو اچھی بات۔ لیکن جن ملکوں میں معاملہ الٹا ہونے لگا کہ اسلام سے پھر کر کفر و شرک میں جا رہے ہیں، یا جہاں پر ایمان تھا وہاں پر لوگ ابھی ناچ گانے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، فیلڈ ورک کی ضرورت ہے وہاں پر، اور وہ فیلڈ ورک ہونا ہے، تقریروں سے یہ کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو یہ پہلا معنی تھا جو بعض مفسرین نے اس آیت کا ذکر کیا ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے تنگ کر رہے ہیں؟ یہ مشہور معنی جو میں نے آپ سے کہا وہ ذکر کر دیا۔ اب دوسرا معنی بعض مفسرین نے اس کا کیا ہے، اس کا تعلق پھر اسلام کفر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں کہ زمین جب سورج جو ہے اوپر کی طرف آتا ہے
تو آہستہ آہستہ زمین کا جو سایہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور سورج کی روشنی بکھرتی جائے گی. یہ جو سایہ ہوتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے شروع میں، اور دھوپ بہت کم ایریے میں ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے یہ اوپر جاتا جائے گا تو سایہ یہ کم ہوتا جائے گا اور دھوپ بڑھتی جائے گی. یہ دوپہر تک ایسے چلتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ سایہ بڑھنے لگتا ہے اور دھوپ کم ہونے لگتی ہے، اور آخر میں بالکل ڈوبنے کے قریب میں جیسے جو ہے نکلنے کے وقت میں تھا تو سایہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دھوپ بہت کم رہ جاتی ہے. تو بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس کا معنی ایسے بھی کیا ہے. تو کبھی دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ کیسے ہم زمین کو گھٹاتے ہیں، یعنی زمین کا یہ سایہ کیسے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو گھٹاتا ہے اور کیسے یہ دھوپ جو ہے بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اس دھوپ کو اللہ تعالیٰ کیسے گھٹاتا ہے اور یہ سایہ بڑھتا جاتا ہے. یہ معنی بھی کریں تو اس کا مطلب اصل وہی نکلے گا. مطلب کا مطلب کیا ہے یہاں پر، یعنی اس کا اگر آپ دیکھیں تو مقصد وہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک تشبیہ دے رہا ہے، ہم کو بتا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ جو سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے، دھوپ بڑھتی جاتی ہے. تو یوں سمجھ لو کہ اسلام کی یہ روشنی، تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لو کہ اسلام کی یہ روشنی، وہ سورج کی وہ روشنی ہے، وہ دھوپ ہے، اور یہ جو سایہ ہے یہ کفر اور شرک ہے. تو کیا ہوگا، جیسے یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ سایہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اور یہ دھوپ اور سورج کی یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، ایسے ہی اسلام کی یہ کرنیں، اسلام کی یہ روشنی بھی بڑھتی جائے گی. بڑھ ہی رہی ہے، وہ دیکھ ہی رہے تھے. تو ایسے یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور کفر یہ کم ہوتا جائے گا، یہ سکڑتا جائے گا. کفر کی جو تاریکی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، چھٹتی جائے گی، اسلام کی روشنی پھیلتی جائے گی. تو جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہو کائنات میں، یہی مثال سمجھ لو اسلام کی بھی اور کفر کی بھی. تو نتیجہ تو وہی نکلا. دونوں جو ہے یہ رائے کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو نتیجہ تو وہی نکلا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے تسلی دی ہے. جو پہلے والی آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں جو بیان تھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت میں ایک تسلی دی ہے کہ اسلام کا یہ دائرہ بڑھتا جائے گا، جو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. کسی کے اوپر عذاب آیا نہیں آیا اس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ کے لیے خوشی کی بات یہی ہوگی کہ اسلام کا دائرہ بڑھتا جائے گا. اس کے بعد کیا کہا، یہ پہلا پوائنٹ تھا وہ تو ہو گیا آپ کے سامنے. واللہ یحکم، اور اللہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالی فیصلے کرتا ہے. فیصلہ پوری کائنات میں کیا چیز ہونے والی ہے، یہ فیصلہ کون صادر فرماتا ہے؟ اللہ تعالی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس لیے اگر دنیا میں کچھ دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ جاؤ، پہلے تو یہ مومن ہو نا تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ فیصلہ اللہ تعالی نے کیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اسی کا فیصلہ چل رہا، اسی کا حکم چل رہا، اور کائنات میں اسی کا نہ حکم چلتا ہے، کسی اور کا چلتا. واللہ یحکم، اللہ فیصلہ.
یہ چیز جو ہے نوٹ کرنے کی ہے. کبھی کہتے ہیں یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ چیز تیار ہو گئی، اس کی حکومت آ گئی اور یہ ہو گیا. یہ سب فیصلے کون صادر فرماتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو بڑا اطمینان آئے گا. کون سا جو یہ فیصلے صادر فرماتا ہے؟ اللہ تعالی. کسی انسان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، کسی قوم کا یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات میں میرے بھائیوں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. وہ تو ہمارا ایمان ہے نا. ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے یہ. جب کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی، تو کیا دنیا کے اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے بڑے بڑے یہ جو اناگریشن ہے، جو یہ ہے وہ ہے، بہت جو ہے تزک و احتشام کے ساتھ، جس کا اتنا پروپیگنڈا، اور چاروں طرف سے اس کے لیے سارے یہ کفر و شرک کی جو محفلیں ہیں، اس کے لیے پورا بازار گرم ہے، ساری چیزیں. آپ دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ نے حکم صادر فرمایا ہے، اس کے حکم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری ذمہ داری تھی پہنچانا، ہم نے تو پہنچایا نہیں. ہماری ذمہ داری تھی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا. ہم نے تو اپنی وہ ذمہ داری میں کوتاہی کی. تو اب جو ہے اس کے بارے میں ٹسوے بہانا، آنسو بہانا، بیٹھ کر کے جو ہے اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اب اس سے کیا کوئی فائدہ ہے؟ ارے اب تو یہ کہو نا کہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ. اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اسی کے فیصلے سے دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے. اسی کا فیصلہ ہے کہ یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف ہونی بھی چاہیے. ہر ایمان والے کو کفر کے مظاہر سے تکلیف تو ہوتی ہے، وہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ایمان اس کا کہتا ہے کہ یہ تو رب کا فیصلہ ہے، اس نے فیصلہ فرمایا ہے. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ کہ لا معقب لحکم ہی، کوئی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. لا معقب لحکم ہی، اس کے حکم کو کوئی اس کے پیچھے نہیں جا، اس کو ٹال نہیں سکتا. یہ کسی کے بس کا نہیں ہے. یہ کوئی چاہے کتنا بھی سوچ لے، کتنا بھی کچھ کرے، وہ یہ سوچے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے لیکن میں بدل کے رہوں گا، میں یہ سب چیزیں ختم کر دوں گا. نہیں ختم کر سکتے میرے بھائیوں، میری بہن. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کو دونوں پہلو سے دیکھا جاتا ہے، دونوں پہلو سے سوچا جاتا ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے، میں نے ابھی مثال پیش کر دی ہے آپ کے سامنے کہ کفر و شرک کی جو مظاہر ہے، اور کفر کے ایوانوں میں جو آج کل جو قمقمے لگائے جا رہے ہیں، جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہر ملک کی بات کر رہا ہوں میں، کسی خاص ملک کے تعلق نہیں. ہر ملک میں جو کفر و شرک کے مظاہر، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کام ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی اپنی محفلیں بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ سجا رہے ہیں، اور ان کی محفلیں مثال بنتی ہے، مثال بن کر کے پیش کی جا رہی ہے. تو
کوئی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے، نہیں روک سکتا۔ دوسرا پہلو کیا ہے اس میں؟ یہ ایمان کو لے کر کے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ہے ایمان کو لے کر کے، ایمان والوں کو لے کر کے، اسلام کو لے کر کے، اسلام لانے والوں کو لے کر کے، اور اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کا جو فیصلہ کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا وہی ہوتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ چاہے گا اپنے بندوں کی مدد کرنا، ایمان کو غلبہ دینا، تو کفر و شرک کے اندر یہ طاقت نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ نافذ ہوگا، اسی کا فیصلہ، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے۔ وہی تو ہے لا معقب لحکمہ ہی۔ یہ دوسرا جو ہے اس کا تزکیے کے تعلق سے ایک تیسرا پہلو بھی اس کا ہے، وہ یہ ہے انڈیویجول ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بڑا سکون کا سامان ہے۔ یہ جو تیسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اٹل ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس رب نے اگر ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے تو وہ خیر ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا اسے کوئی بدل نہیں سکتا، دشمن چاہے لاکھ دشمنی پہ اتر آئے، چاہے وہ لاکھ سازشیں کر دے آپ کے خلاف، طرح طرح کی سازشیں، لیکن آپ کو یہ اطمینان کرنا چاہیے، یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کا رب جو آپ کا کے بارے میں فیصلہ کرے گا نا، تو یہ سازش کرنے والے آپ کے خلاف جو اپنی طاقت جھونک رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، ان کے بس کا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکے۔ اس طرح سے آپ کو ایک سکون ملتا ہے، دل کا سکون، جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہے پوائنٹ؟ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ جو حساب ہوگا اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ، ورنہ آدمی سوچے گا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کی پورے لوگوں کا، پوری جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا حساب کتاب تو کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی، اس کے بارے میں مت سوچو، بہت جلدی حساب کر۔ دوسری یہ ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ اگر دے رکھی ہے، اس کی نافرمانیوں پر اس کو فوراً سزا نہیں ملی ہے، تو یہ نہ سمجھے، وہ اطمینان کر لیں کہ پھر تو ہمارا کچھ بھی نہیں۔ نہیں نہیں، وہ بہت جلدی حساب کتاب بھی لینے والا ہے، بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا دے گا، ان کے کفر و شرک کے تعلق سے، ان کی نافرمانیوں کی سزائیں دے گا، بہت جلدی کرے گا۔ وہ زیادہ اطمینان نہ کرے کہ ہم نے تو یہ کیا اور یہ کیا، یہ کیا، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ زیادہ اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔
اور جب جس چیز کا اس نے فیصلہ کیا ہے اس وقت پر وہ چیز ہو جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے اس میں تسلی بھی ہے، اہل کفر کے لیے ایک طرح کی دھمکی بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس پوری آیت کے اندر، جو نصیحت کے پہلو تھے، جو تزکیہ کا پہلو تھا، اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا۔ وقت ہو گیا ہے تو اس لیے بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، ورنہ وہ سریع الحساب پر اور تھوڑی بات ہو سکتی تھی، لیکن وقت تو ہو گیا ہے۔ تو آج کا درس، ہم تفسیر کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔